الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم حضرات، اس سے پہلے غیبت پر گفتگو ہو رہی تھی اور نبی علیہ السلام کے فرمان ذکرو کا اخاک بما یکرہ، ایک جملہ ہے اسی کی ہم نے تشریح کی کہ غیبت کہتے کس کو ہیں اور کس کی غیبت، کس کی عیب جوئی کرنا غیبت ہے اور کس کی عیب جوئی کرنا غیبت نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی ایک جملے کی تشریح ہم نے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کے فرمان پر عمل کرنے، اس کو سمجھنے، غیروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن لوگوں کی شکوہ شکایت کر دینا کوئی عیب نہیں ہے، غیبت نہیں ہے، ان میں ایک بڑے بدترین لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ کہا جاتا ہے اہل بدعت ہیں۔ اہل بدعت عقیدے میں، عمل میں، گفتار کردار میں کسی کے اندر بدعت ہو اور اپنی بدعت پھیلا رہا ہو، لوگوں کو دعوت دے رہا ہو اور لوگ اس کے عیوب سے اور اس سے متاثر ہو رہے ہوں، تو اسلام نے اہل بدعت کی شکایت کرنا اور اتنی باتیں عوام کے سامنے بیان کر دی جائیں کہ لوگ اس کے بدعت سے محفوظ رہ جائیں، تو ایسے بدعتی گرچہ نام نہاد عالم ہو، اگر اس کی عیب جوئی کی جائے، مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کے لچھے دار باتوں میں پھنس کر کے بدعت قبول نہ کر لیں، تو ایسے چاہے نام نہاد علماء ہوں یا اسکالر ہوں یا اور کوئی ہوں، اگر بدعت کی دعوت دے رہے ہیں اور لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، وہ عقیدے میں، عمل میں، گفتار میں، کردار میں، مسلم معاشرے میں بدعتیں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایسے انسان کے عیب جوئی کر دینا اور اس کا پردہ فاش کر دے، لوگوں کو آگاہ اور کرنے اور بتانے کے لیے، یہ بھی غیبت نہیں ہوگا۔ کیوں؟ مثال کے طور پر صحیحین کی روایت بڑی اہم ہے دوستو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، لعن اللہ من لعن والدیہ۔ بلکہ بڑی عجیب سے بات بتائیں، کہا جاتا ہے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے عبداللہ ابن سبا کی یہودی کی دعوت پر کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو وصیت لکھا تھا کہ ہمارے بعد علی خلیفہ ہوں گے، لیکن ابو بکر، عمر، عثمان، ان تینوں نے تلوار کے زور پر علی کے بائی کاٹ کر کے خلافت پر ایک قبضہ کر لیے، حالانکہ اللہ کے رسول نے وصیت کی تھی۔ کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ علی، کیا اللہ کے رسول نے آپ کو کوئی وصیت کی تھی جو کسی اور کو نہیں معلوم ہے، صرف آپ کو بتایا ہو؟ حضرت علی نے کہا، اللہ کے بندو، اللہ اس پر لعنت بھیجے جو ایسے دعویٰ کرتا ہے۔ پھر ایک چھوٹی سے پرچی نکالی کہ ہاں، اللہ کے رسول نے ہمیں ایک چیز لکھ کر کے دیا تھا۔ کیا ہے؟ لعن اللہ من لعن والدیہ، لعن اللہ من غیر منار الارض، ولعن اللہ من آوى محدثا، ولعن اللہ من ذبح لغیر اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چٹھی نکالی اور لوگوں کو پڑھ کے سنا، کہا یہ ایک بات ہے جو اللہ کے رسول نے ہمارے ساتھ ہم کو لکھ کر کے دیا تھا، سن لو کیا ہے۔ نمبر 1، لعن اللہ من لعن والدیہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس انسان پر جو اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے ماں باپ پر لعن طعن کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، ایسی اولاد پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی، اللہ کی لعن اللہ۔ آج اس معاشرے میں کتنے اولاد ہیں جو اپنے ماں باپ کو گالیاں تک دیتے ہیں، طرح طرح سے کوستے ہیں، طرح طرح سے شکایت کرتے ہیں۔ اس سنیں، لعن اللہ من لعن والدیہ،
اللہ کی لعنت ہو اس انسان پر، اس اولاد پر جو اپنے ماں باپ پر لعن طعن کرتا ہے۔ نمبر 2، لعن اللہ من غیر منار الارض، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس انسان پر جو زمین کے نشانات کو بدل کر کے اپنی زمین بڑھا لیتا ہے، یا زمین پر جو نشانات رکھے جاتے ہیں، بورڈ لگا جائے، ان کو موڑ کر کے نقصان پہنچا دیتا ہے کسی کو۔ نمبر 3، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، اللہ کی لعنت ہو اس انسان پر جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے۔ آخری چیز، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدَثًا، لعنت ہو اس انسان پر جو محدث بدعت کو پناہ دیتا ہے، اللہ اکبر، یا حمایت کرتا ہے۔ اس نے بدعت ایجاد نہیں کی، بس بدعت کی کا سپورٹ کرتا ہے، حمایت کرتا ہے، روکنے کے بجائے پھیلانے والوں کی تائید کرتا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں جب اتنی بڑی لعنت بدعت کی حمایت کرنے والے پر ہے تو بدعت ایجاد کرنے والے پر کتنی بڑی لعنت ہوگی۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان بدعت پر لعنت بھیجی ہے۔ اسی لیے دوستو، باتفاق علماء، انسان اگر بدعت، کفر، شرک میں مبتلا ہو کر کے، دعوت دے کر کے گمراہ ہو جائے اور یا لوگوں کو گمراہ کر رہا ہو، تو ایسے موقع پر اس کے شر سے، اس کے عیب سے لوگوں کو آگاہ کر دینا، تاکہ لوگ اس کے باتوں میں آ کر کے اس کی بدعت کی دعوت کو، شرک اور بدعات کو قبول کر کے اپنا دین خراب نہ کریں۔ دیکھیں یہاں اس سے کوئی ذاتی عداوت نہیں ہے۔ اہل بدعت اور اہل زیغ و ضلال اور شرک کرنے والوں کی عیب جوئی، اس کے عیب کو جو بیان کر کے لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے، یہاں اس کی توہین مقصد نہیں ہے، بلکہ اسلام کی حمایت مقصد ہے۔ اللہ کے بندوں کو، مسلمانوں کو اس کے شر اور اس کے کفریہ، شرکیہ، بدعیہ دعوت سے بچانا مقصد ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اس چیز کو بھی یاد رکھیں کہ ایسے انسان کی بدعات کو ظاہر کر دینا اور ایسے انسان کی شکایت کر دینا اور اس کی عیب جوئی کرنا باتفاق علماء جائز ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ بعض اہل علم نے بڑی پیاری بات بتائی ہے اور تمام اہل علم کا اتفاقی مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں 6 اصول آپ یاد رکھیں، اللہ بڑے پیارے اصول ہیں، 6 اصول، 6 باتیں ہیں، 6 اصول ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، جہاں کسی کی عیب کو ظاہر کرنا، عیب جوئی کرنا جائز و بسا اوقات ضروری ہو جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ حضرات کے سامنے وہ 6 چیزیں بیان کر دیں، وہی اصل میں اگر آپ نے سمجھ لیا تو کوئی بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ 6 چیزیں ہیں، 6 بنیادی اصول ہیں جہاں کسی کی عیب جوئی کرنا، کسی کے عیب کو ظاہر کرنا جائز ہے، بسا اوقات ضروری ہو جاتا ہے، اور وہاں کسی کے عیب کو ظاہر کرنا یہ غیبت و چغلی میں نہیں آتا۔ وہ 6 مقامات ہیں، ان کو سمجھیں۔ نمبر 1، مظلوم انسان۔ مظلوم انسان جس پر کوئی انسان ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، مظلوم انسان اگر کسی ایسے انسان کے پاس جا کر کے، ایسے انسان کے پاس جائے اور وہاں جا کر کے شکایت کرتا ہے، مقصد یہ ہے کہ اس کے تعاون سے یہ ظالم کے ظلم سے محفوظ رہے گا۔ سمجھیں یہ اصول۔
ایک کمزور مظلوم انسان ہے، مظلوم انسان اگر اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے کسی ایسے انسان کے پاس جائے جو اس کی مدد کر کے اس کو ظلم سے بچا سکتا ہے، مظلوم ایسے انسان کے پاس جا کر کے شکایت کرے کہ فلاں آدمی میرے ساتھ ایسا ایسا کر رہا ہے اور یہ ظلم کر رہا ہے، ایسا کر رہا ہے، آپ میری مدد کریں، تو ایسی حالت میں مظلوم اپنا حق اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے کسی سے ظالم کا عیب بیان کرے اور اس کے ظلم زیادتی، اس کی برائیاں بیان کرے تاکہ اس کی مدد تاکہ لوگ اس کی مدد کریں اور وہ ظلم سے بچ جائے، تو یہ وہ مقام ہے جہاں کسی کے عیب کو ظاہر کرنا جائز ہے۔ یعنی مظلوم ظالموں کے ظلم سے بچنے کے لیے اگر کسی کے پاس جا کر کے شکایت کرتا ہے، عیب بیان کرتا ہے ظالم کا، تو یہ جائز ہے، کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں۔ یہ اصول یاد رکھیں، اور اس کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ جس رب نے ہمیں غیبت سے منع کیا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اسی رب نے اسی کتاب قرآن مجید میں فرمایا، سورۃ النساء، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگ قرآن سے بہت دور رہتے ہیں، اس لیے بہت ساری چیزیں قرآن میں رہتی ہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ سوچ سکتا ہے کہ غیبت والی بات تو یاد رہی کہ ہاں غیبت حرام ہے، لیکن غیبت کہاں جائز ہے وہ قرآن نے بیان کیا ہمیں یاد نہیں ہے۔ کتنی پیاری بات، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ زبان سے بری بات، کسی کی شکوہ شکایت کرنا پسند نہیں کرتا، اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے، الا من ظلم، لیکن مظلوم اگر اپنے ظلم کو، اپنے اوپر ظلم کرنے والے کی کسی سے جا کر کے شکایت کرتا تو اللہ نے فرمایا اس کو جائز ہے۔ دیکھیں اہل علم جو وصول بناتے ان کے پاس دلائل، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالی زبان سے کسی کی بات برائی بیان کی جائے، شکایت کی جائے، غیبت کی جائے، عیب جوئی کی جائے، اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ اللہ ہاں مظلوم کو اللہ نے اجازت دیا ہے کہ مظلوم اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے ظالم کی شکوہ شکایت کرے، ظالم کی عیب جوئی کرے۔ آیت نے بالکل واضح کر دیا کہ مظلوم اپنا ظلم بیان کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے جا کے شکایت کرے تو کوئی حرج نہیں۔ ایک حدیث ہے سنن نبی داؤد وغیرہ کی، بڑی اہم اور بڑی پیاری حدیث۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک پڑوسی آیا، ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ ہم پڑوسی سے تنگ آ گئے ہیں، بہت اس کو سمجھائے، ہم نے آج تک صبر کیا، لیکن وہ اپنی حرکت سے بات نہیں آتا، نہ مجھے سکون سے رہنے دیتا ہے، نہ میرے جانور کو، نہ ہمارے بچوں کو، تنگ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کو بار بار سمجھایا گیا لیکن وہ باز نہ آیا۔ ایک دن بہت پریشان ہو کے پڑوسی اللہ کے رسول کے پاس آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا ایسا کرو، تمہارا پڑوسی اتنی شیطانی سے بات نہیں آ رہا، اللہ کے رسول تنگ کر رکھا ہے، اللہ اکبر، علاج ذرا دیکھیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا ایسا کرو، اب پڑوسی سے کچھ نہ کہو، اپنے گھر کا سامان نکال کر کے راستے میں دروازے پر رکھ دو۔ دروازے سے راستہ گزر رہا تھا، اپنے گھر کے سامان کو نکال کر کے ایسے راستے میں رکھ دو، اور جب بھی کوئی پوچھے کہتے ہیں میں گھر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ایسا نسخہ بتایا۔ دیکھیں پیارے نبی غیبت کو حرام کرتے ہیں، لیکن مظلوم جب کسی بھی صورت سے ظالم بات نہیں آتا تو مظلوم کو اللہ کے رسول نے نسخہ تجویز کیا، اس کے عیب کو ظاہر کرو۔ یہ غیبت نہیں ہوگی، اپنا حق لے رہا ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے،
ایک فائدہ تو یہ ہے کہ مظلوم کا حق مل جائے اور دوسرا ظالم کی اصلاح کا موقع مل جائے، لا کر کے رکھ دو۔ وہ گیا اپنا گھر سامان لپیٹا اور گھر کے باہر راستے میں رکھ کے بیٹھ گیا۔ ایک صاحب گزرے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بھائی کیا ہوا؟ یہ سامان، بھائی پڑوسی نے بہت تنگ کر رکھا ہے، میں شام گھر چھوڑ کر کے اپنا سامان باندھ چکا ہوں، میں کہیں چلا جاؤں گا اور رہوں گا۔ اللہ، ایک گزر گیا، دوسرا گزرا ادھر سے، السلام علیکم، علیکم، ارے یہ کیا ہے سامان کیوں؟ صاحب پڑوسی نے بہت تنگ کر رہا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا سامان باہر رکھ دو، ہم باہر رکھ دیں، ہم نکل جائیں گے یہاں سے۔ چند افراد جو بھی گزرتا یہی پوچھتا اور یہی ایک ہی جواب دیتا، پڑوسی ہم کو تنگ کر، دیکھے عیب کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ظالم کے ظلم سے بچ جانا، مظلوم کی جان مال عزت محفوظ رہے۔ اللہ رسول یہ نسخہ بیان فرمایا۔ 10-20 آدمی گزرے اور ہر آدمی چاہتا، ارے یار تم کیسے انسان ہو، پڑوسی کو تنگ کرتے ہو، کیسے مسلمان ہو؟ تنگ آ کر کے اس نے کہا بھائی ایسا کریں، اپنا سامان اٹھائیں، اندر چلیں رکھ دیں، اللہ کی قسم آئندہ ہم کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں۔ اصلاح ہو گئی۔ تیہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ تو مظلوم اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے ظالم کی اگر شکایت کرے گا تو اللہ نے اس کو اجازت دی ہے، یہاں کسی ظالم کی عیب جوئی جائز ہے۔ ایک اصول تو یہ انشاءاللہ ابھی 5 اصول اور باقی رہ گئے ہیں، ان کو اگلے پروگرام میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔